یہ دلچسپ کہانی ہے 4 ججوں کی طرف سے 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے عدلیہ بمقابلہ پارلیمنٹ کی۔ پارلیمنٹ نے پہلی مرتبہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ اور جمہوریت کے مخالف ان ججوں کو ایسا دھوبی پٹخا مارا ہے کہ ان کے پاس استعفوں کے علاوہ کوئی آئینی اور قانونی راستہ نہیں بچا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج اگر 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ آئین کے مطابق اس کی سماعت کی مجاز ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور آئینی کورٹ میں ہی جائے گا۔ اسی بنیاد پر 4 ججوں کی پٹیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مسترد کیا گیا، اس پر یہی اعتراض لگایا گیا۔ لیکن دوسری طرف اگر یہی 4 جج اسی 27ویں آئینی ترمیم کو آئینی عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 27ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا گیا، آئینی عدالت کو تسلیم کر لیا گیا اور آئینی عدالت کے دائرہ کار کو بھی۔ جب یہ سب تسلیم ہو گیا تو پھر اس کے بعد چیلنج کیا کرنا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کا آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار؟ یہ تو بنیادی طور پر آئین کو ہی چیلنج کرنے والی بات ہوئی، اور اگر آپ آئین کے اس اختیار کو جو کہ وہ پارلیمنٹ کو دیتا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو یہ آئین سے بغاوت ہے۔ سیاستدانوں کے آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ مخالف ججوں کو دیے ہوئے دھوبی پٹخے کا اگلا پہلو اس سے بھی دلچسپ ہے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ 4 جج آئینی عدالت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر 27ویں ترمیم کو چیلنج کر دیتے ہیں، تو کیا آئینی عدالت اس 27ویں آئینی ترمیم کو ختم کر سکتی ہے؟ جس کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو ہی ختم کر دے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ مقابلہ ہے سیاستدانوں اور ان ججوں کے درمیان جو ہمیشہ سے عدلیہ کو وزیر اعظم خور رکھنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ اسمبلیاں ختم کرتی رہے، وزیر اعظموں کو پھانسیوں پر لٹکاتی رہے، انہیں عمر قید کی سزائیں دیتی رہے، مگر اب یہ سب ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان کی 78 برس کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ میں پارلیمنٹ کو آج پہلی بار یہ موقع اس وجہ سے ملا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکمت عملی کی وجہ سے آج فوج مقننہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس موقع پر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کی بالادستی کو یقینی بنایا جا سکے، ورنہ اس سے پہلے ہمیشہ فوج اور عدلیہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے پارلیمنٹ کو نیچے لگاتے رہے، سیاستدانوں کو مزے چکھاتے رہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرح ان 4 ججوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست کے ساتھ نہیں ہیں، جمہوریت کے ساتھ نہیں ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ آپ وہی نظام برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو جسٹس منیر سے شروع ہوا اور ثاقب نثار اور اس جیسے دوسرے ججوں تک چلتا رہا۔ آج آپ کی جمہوریت پسندی کا امتحان ہے کہ آپ سازش کے ساتھ ہیں یا جمہوریت کے ساتھ ہیں۔